إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، قیامت کے قریب بہت سارے فتنے آئیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے. فتنے دنیا میں بہت ہیں. خود اللہ تعالی نے بیوی بچوں کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی فتنے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالی سے دور کرنے کا کبھی وہ سبب بن جاتے ہیں. لیکن حقیقت میں جو فتنہ ہے کہ انسان کو حق باطل نظر آئے اور باطل حق نظر آئے اور انسان توحید کو شرک اور شرک کو توحید سمجھنے لگے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنے لگے، ایمان کو کفر اور کفر کو ایمان سمجھنے لگے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ویسے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ تو دجال کا فتنہ ہے، جس میں آدمی کہ ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بہت سارے فتنوں سے ڈرایا. آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی نیک عمل کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر لیا کرو، ثواب کے کام کر لیا کرو. یہ فتنے کیسے ہوں گے؟ اندھیری رات کے ٹکڑوں کے جیسے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی مثال تاریک رات، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے تشبیہ دی. اندھیری رات میں آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، رائٹ کیا ہے، لیفٹ کیا ہے، شمال کیا ہے، جنوب کیا ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا. کون سے سمت میں جا رہا ہے، کس طرف اس کا سفر ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا. بالکل فتنوں کا یہی حال ہوگا. فتنوں کا زمانہ جب آئے گا، ایسے زمانے میں آدمی کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، اور
آدمی گمراہیوں میں بھٹکتا ہوگا. لوگ جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر باطل کی تائید کرنے لگیں گے، جو کہ اس کو ان کے سامنے حق کے جیسا نظر آتا ہوگا. آج بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے ایسے فتنے ہم دیکھیں. میں مثال دوں گا، لیکن اس حدیث کو پوری طریقے سے سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا. فتنوں کا یہ حال ہوگا کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا. شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا. یعنی نعوذ باللہ، فتنوں کی گمراہیاں اور ضلالتیں، ظلمتیں اس طریقے سے ہوں گی کہ آدمی کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ناممکن ہو جائے گا. ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اپنے ہاتھ میں چنگاری رکھنے کے برابر ہوگا. میرے بزرگوں، فتنہ کہتے ہیں ٹرائل، آزمائش، امتحان، ایسے مسائل جس میں انسان کے ایمان کو آزمایا جاتا ہے، جس میں ایمان کے یقین کو آزمایا جاتا ہے، ایمان کی ہدایت اور اس کی توفیق کو آزمایا جاتا ہے. ایسے فتنوں کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک مومن کا کیا موقف ہونا چاہیے، ہم انشاءاللہ آج کے خطبے میں بتائیں گے. فتنے تو آج کے زمانے میں بہت ہیں. کیا ISIS، جس کو اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا اور خلافت کا نام دے کر جو لوگ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، معصوموں کا خون بہا رہے ہیں، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرا رہے ہیں، کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ کچھ جاہل لوگ ان کی تائید کرنے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے میسج بھیجتے ہیں اور وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ خلافت اسلامی، خلافت کو قائم کرنے کے لیے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کی تائید کریں گے؟ نعوذ باللہ. کسی آدمی کے ہاتھ میں اپنے دل و جان کو دینے سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ داعش، جس کو ISIS کہا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن اتنا تو جانتا ہوں کہ ہم جن علماء کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور ہمارے جو اکابر علماء ہیں سیریا میں، سیریا کے باہر، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ غلط لوگ ہیں اور یہ خوارج قسم کے لوگ ہیں. وہ خوارج جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، کئی صحابہ کو شہید کیا، ان کی تاریخ ہے کہ مسلمانوں کو انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے غیر مسلموں کی بنسبت. غیر مسلموں کے ساتھ کبھی ان کی تاریخ میں جنگ نہیں ہوئی ہے. صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ خوارج کی تاریخ ہے کہ مسلمانوں کو یہ کافر سمجھتے ہیں اور سب سے پہلے مسلمانوں کو صفایا کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے صوبہ تمل ناڈو میں بعض بستیوں کے کچھ لوگوں نے اس خلافت کا اعتراف کیا اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. قمیص انہوں نے پہنی، جھنڈا انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ ہم اسلامی اس خلافت کی ہم تائید کرتے ہیں. کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو موساد اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اور ابھی حالیہ وزیر خارجیہ لندن کے برطانیہ کے کہا کہ یہ جو ہے خود بشار الاسد سیریا کی گورنمنٹ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کی تائید ہو رہی ہے. جن علاقوں میں یہ لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر سیریا کی کافر گورنمنٹ سے لڑ کر مسلمانوں نے حاصل کیا، وہاں ان لوگوں کو لڑ رہے ہیں، وہاں ان لوگوں کو جو ہے ختم کر رہے ہیں.
بے شمار ہزاروں لوگ مارے گئے. میرے بھائیوں، یہ فتنہ نہیں تو کیا ہے؟ علماء نے کہا فتنہ جب آتا ہے تو ایک عام آدمی جس کے پاس دین کا علم نہیں، اس فتنے کو سمجھتا نہیں ہے، اس فتنے کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے، اس کو خیر سمجھتا ہے، اس کے باطن اور اس کی شر کی کیفیت کو نہیں پہچانتا. لیکن عالم دین وہ پہچانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، دور سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ باطل ہے، تم لوگ اس کی تائید مت کرو. لیکن ایک عام آدمی اس کے جھنڈوں اور اس کے نعروں اور اس کے دعووں سے متاثر ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، آج اسی کا کام ہے، آج یہی کرنا چاہیے. نعوذ باللہ. میرے بھائیوں، فتنوں کے زمانے میں اپنی ایمان کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں اپنے علماء کی کیا رائے ہے، اپنے علماء کا کیا موقف ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل تحت رأیت عمیت فمات فبیتته جاہلیہ، جو شخص کسی اننون جھنڈے کے نیچے لڑتا ہے، وہ جھنڈا، وہ قیادت، وہ لیڈرشپ جس کے ایمان اور جس کے عقیدے کے بارے میں اور جس کی میتھڈالوجی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کو ماننے والے ہیں یا ہے کہ ان کا انکار کرنے والے ہیں، یہ کون ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، کچھ نہیں معلوم. نام اٹھایا اور ان کے ساتھ لڑا، ان کی تائید کی اور مارا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. کہ ایک شخص ایسے اننون جھنڈے کے تلے لڑتا ہے، اس کی سپورٹ کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس کا امیر کون ہے. جی، چہرے پر نقاب لگا کر آتے ہیں اور اپنے نام کے بدلے میں کنیت رکھ کر بتاتے ہیں، اپنی حقیقت نہیں جانتے، اپنی حقیقت کو نہیں بتاتے. نعوذ باللہ. ایسے اننون لوگوں کے، مجہول لوگوں کے، جن کی حقیقت کچھ نہیں معلوم، جن کا عقیدہ کچھ نہیں معلوم، ان کی تائید کرنے والا اور ان کے ساتھ لڑتے ہوئے مرنے والا جاہلیت پر مرنے والا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے. اپنے ایمان کو بچانا چاہیے. کیا یہ فتنہ نہیں ہے کہ آج اسلام میں جو حقائق ہیں ان حقائق کا انکار ہو رہا ہے، ان حقائق کا انکار ہو رہا ہے، اور لوگ اس حقیقت کو انکار کرتے ہوئے چیلنج کرتے ہیں، الٹیمیٹم دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ خامخواہ باطل کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جادو ایک گندی چیز ہے، ایک شیطانی عمل ہے، بہت ساری اس کی قسمیں ہیں، لیکن جادو کی حقیقت کا انکار کرنا کہ جادو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، خامخواہ لوگوں نے بنا لیا ہے، جادو کے نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور جو چاہے مجھ پر جادو کرے، اس قسم کا الٹیمیٹم دینا اور غیر مسلموں کے ساتھ اس پر تیار ہو جانا کہ تم چاہو تو جادو کرو 48 ڈیز کا ٹائم دے کر، اور میں اس کا اعتراف کروں گا قرآن اور حدیث سے دور ہو کر. نعوذ باللہ. قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی اجازت سے جادو سے نقصان نہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی کا حکم ہو تو جادو کا اثر ہو سکتا ہے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اس جادو کے ذریعے یہ جادوگر کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتے الا کہ اللہ کی اجازت ہو. اللہ نے فرمایا وَيُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ.
میاں بیوی کے درمیان یہ جادوگر جدائی ڈالتے تھے، میاں بیوی کے درمیان دشمنی ڈالتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں کئی دلیلیں ہیں ایک آیت میں، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، یہ لوگ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کے بارے میں بتایا کہ یہ کفر ہے۔ شیطان جو جادو سکھاتے تھے یہ کفر کا عمل کرتے تھے۔ اگر جادو سے نقصان پہنچتا نہیں، جادو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کفر کا فتویٰ کیوں لگایا کہ جادو کرنے والا کافر ہے، جادو کرنے والا کافر ہے؟ اور یہ قرآن میں کیوں کہا گیا کہ جادو کی وجہ سے یہ لوگ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے؟ ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو کیا مطلب ہے؟ جادو ایک ایسی چیز کہ وہ سیکھی جا سکتی ہے لیکن اس کا سیکھنا حرام ہے اسلام میں۔ اگر اسلام میں جائز ہوتا تو لوگ جادو کر دیتے، لیکن اسلام میں جادو کرنا حرام ہے، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ جادوگر کے پاس جانا، اس کی بات ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ نعوذ باللہ کفر ہے۔ اور حدیث میں جو آیا ہے کہ جادو کی تصدیق کرنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر کے پاس جا کر جادو کا کام کرنے والا، جادو کرانے والا یا کرنے والا یہ کافر ہے، یہ مراد ہے۔ کیونکہ یہ جادوگر اس وقت تک جادو نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرے، کفر نہ کرے۔ کیونکہ جادوگر اور شیطان کے درمیان ایک ڈیلنگ ہوتی ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہوتی ہے۔ تو شیطان جادوگر سے طلب کرتا ہے کہ تم یہ کام کرو، میں تمہارے فلاں کام کروں گا۔ قرآن کریم کی تذلیل، جی قرآن کریم کے صفحات کی تذلیل، بے عزتی، قرآن کریم کی بے حرمتی، اس طریقے ہے کہ غیر اللہ کے نام پر، شیطان کے نام پر جانور ذبح کرنا یا لوگوں کے بچوں کی جانوں کو دینا، یہ سب شیطان جب مانگتا ہے تب جو ہے جادوگر کرنے پر شیطان اس کی بات مانتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، کہ اس دن شیاطین، جن اور انسان یہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے کہیں گے، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ تو بزرگوں، قرآن اور حدیث میں جو چیز آئی ہے اس کو ماننا ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں سب سے پہلی آیت میں، سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیتوں میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب متقی اور پرہیزگاروں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ پہلی شرط، متقی پرہیزگار کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، عقل کی بنیاد پر، کیونکہ ان کی سمجھ میں چیز نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں جادو کی حقیقت۔ میرے بھائیوں، یہ ایک فتنہ نہیں تو کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک جادو ایک زمانے میں تھا، آج نہیں ہے۔ کس نے کہا آج نہیں ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ آج نہیں ہے؟ موطا مالک کی صحیح روایت ہے، حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی لونڈی نے جادو کیا، اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ کسی نے ان پر جادو کیا، تو پوچھا کیا تم نے جادو کیا؟ کہا ہاں میں نے جادو کیا۔ کہا کیوں کیا؟ تو اس لونڈی نے کہا کہ میں نے چاہا کہ آپ جلدی سے مر جائیں اور میں جلدی سے آزاد ہو جاؤں۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس لونڈی کو قتل کیا۔ جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے، کیونکہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حفصہ رضی اللہ، یہ صحیح روایت ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، بجالہ بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں، ہم سیریا میں تھے، ہمیں خط لکھا کہ ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 جادو کرنے والی عورتوں کو قتل کیا. سوال یہ ہے کہ اگر جادو کی کوئی حقیقت نہیں اسلام میں، تو کیوں جادوگر کی سزا قتل ہے؟ اور آج بھی سعودی عرب میں قتل کیا جاتا ہے جادوگروں کو. جادو کا نقصان اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے. جادو سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، 2 نفرت کرنے والوں کے درمیان محبت ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، بے شمار کام کیا جاتا ہے، قتل تک بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ علامہ قرطبی اور بہت سارے علماء کرام نے کہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جادوگر کسی آدمی کو قتل کرتا ہے اپنے جادو کے ذریعے تو اس کو قتل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قاتل ہے. تو میرے بزرگوں، کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس چیز کو آپ انکار کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا. لبید بن عاصم یہودی نے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے جادو کیا. اس نے کہا، اس یہودی نے، اگر یہ سچا نبی ہے تو تھوڑا سا اثر ہوگا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو مر جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے. آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، ایک جادوگر نے آپ کو قتل کرنے کی جادو کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا. یہ ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جسے یہودی عورت نے خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت میں، بکری کا گوشت جو ہاتھ کا گوشت تھا، آپ کو پسند تھا بکری کا ہاتھ کا گوشت، اس کو معلوم تھا، اس نے بکری کے ہاتھ کے گوشت میں زہر رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. بشر بن براء بن معرور آپ کے ساتھ وہ بھی کھا رہے تھے، فوراً شہید ہو گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اپنے دانتوں میں اس زہر کو محسوس کر رہا ہوں، اس زہر کو محسوس کر رہا ہوں. لیکن آپ کی موت اپنے وقت پر آئی، آپ نہیں مرے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے زہر کا اثر آپ کے دانتوں میں تھا لیکن آپ اس کی وجہ سے نہیں مرے، بالکل اسی طریقے سے جادو کا اثر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معمولی اثر ہوا، آپ کے دین پر اثر نہیں ہوا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے لاٹھیاں ڈالی، رسیاں ڈالی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کو ایسا لگا موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں کی جادو سے کہ وہ دوڑ رہے ہیں. یخیل، خیال آیا، ایسا لگا. یہی لفظ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی روایت میں ذکر کیا کہ لبید بن اعصم نے جادو کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ وہ گھر آ رہے ہیں، حالانکہ آئے نہیں. لیکن جادو کی وجہ سے آپ نے کبھی حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کہا. جادو کی وجہ سے کبھی آپ نے 2 رکعت کی نماز 4 رکعت یا 3 رکعت نماز نہیں پڑھی. آپ کے دین پر اثر نہیں ہوا، دین محفوظ ہے. میرے بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ سب فتنہ ہے آج کے زمانے میں. ان فتنوں سے بچنا چاہیے، اور ان فتنوں سے بچنے کا سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو ہم مضبوطی سے تھام لیں. قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے. کل من عند ربنا، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر کسی نے حدیث کا انکار کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا. تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں کسی بھی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے، کنٹروڈکشن پاتے.
لیکن نہیں، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ کی حکمت ہے کہ اپنے وحی میں سے جس کو چاہے قرآن بنائے اور اپنے وحی میں سے جس کو چاہے سنت رسول بنائے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ایمان کی اس میں آزمائش ہے. یہ کہنا کہ صحیح بخاری میں 60 حدیثیں جھوٹی ہیں، نعوذ باللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حدیثوں کو نہیں بلکہ قرآن کو انکار کرنا ہے، قرآن کریم کو ٹھکرانا ہے. کیونکہ روایت کرنے والے دونوں، ہم تک پہنچانے والے دونوں کو پہنچانے والے، قرآن اور حدیث کو پہنچانے والے یہ صحابہ اکرام ہیں، یہی تابعین ہیں، یہی تبع تابعین ہیں. انہی لوگوں سے ہم تک پہنچا ہے. اگر کسی نے حدیث کا انکار کیا تو اس نے قرآن کریم کا انکار کیا. قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا. دوسری بات، اپنے علماء اکرام کے ساتھ رہنا. ان بولنے والے، تقریر کرنے والے ان اسپیکروں کے پیچھے نہیں جانا. ان لوگوں کے تقریروں کو نہ سننا. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے اپنے ایمان کو بچانے کا، اپنے ایمان کو بچانے کا. پرانے زمانے میں بدعتی اور خرافی لوگوں سے لوگ اگر وہ حدیث سناتے تو بھی نہیں سنتے تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بدعتی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک حدیث سنا چاہتا ہوں. امام شافعی نے اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو اپنے کانوں میں بند کر لیا. انہوں نے کہا کہ میں ایک لفظ تم سے نہیں سننا چاہتا. مجھے ڈر ہے کہ تم حدیث میں کسی قسم کی غلط تحریف کر دو اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے، میں سننا نہیں چاہتا. لیکن آج ہم کیا ہیں؟ ہم بالکل اوپن ہوتے ہیں، ہر کسی سے سنتے ہیں، دین ہر کہیں سے لیتے ہیں. پتہ نہیں وہ انٹرنیٹ کا ویب سائٹ یہودیوں کا ہے کہ عیسائیوں کا ہے. کتنی ویب سائٹ ہیں یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر. جی تو میرے بھائیوں، اپنے علماء کے ساتھ رہیے، اپنے علماء کے ساتھ رہیے، علماء کی تائید کیجیے، علماء سے استفادہ کیجیے. تیسری چیز، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تیسرا سب سے اہم ذریعہ ہے طلب علم. علم دین کو سیکھنا، علم دین کو اس کے سورس سے سیکھنا، علم دین کے محفلوں میں شرکت کرنا. یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں. ورنہ اگر انسان جاہل رہے، دین کے بارے میں کچھ نہ جانے، کوئی بھی کسی بھی وقت گمراہ کر سکتا ہے، حق کو باطل کہہ سکتا ہے، باطل کو حق کہہ سکتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق کو پہچاننے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق کو حق کی شکل میں بتائے اور باطل کو باطل کی شکل میں بتائے. حق کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور باطل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.